تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 26 سے 28 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ ترجمہ: اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکام کی وضاحت کر دے، اور جو نیک لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں تم کو ان کے طور طریقوں پر لے آئے اور تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے، اور اللہ ہر بات کا جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہاری طرف توجہ کرے، اور جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر بہت دور جا پڑو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، اور انسان کمزور پیدا ہوا ہے۔ ان آیات میں اول تو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں اور زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے ہیں اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ تم سے پہلے جو صالحین تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے طریقے بھی تمہیں بتائے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ گزشتہ امتوں کے لیے بھی احکام آئے تھے اور وہ ان پر عمل کرتے تھے، تم کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری توبہ قبول کرنا منظور ہے۔ اس نے جو بھی کچھ حکم دیا ہے تمہارے لیے اس میں خیر ہے۔ وہ علیم ہے اور حکیم ہے، تمہارے انفرادی اور اجتماعی اعمال کو جانتا ہے، اور اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تمہاری توبہ قبول فرمائے، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اس کے احکام پر چلو۔ اور جو لوگ نفسانی خواہشات کا اتباع کرتے ہیں، جنہوں نے خواہشات ہی کو اپنا پیشوا بنا رکھا ہے، وہ خود ڈوبے ہیں، اور تمہارے لیے بھی یہی چاہتے ہیں کہ راہ حق سے ہٹ جاؤ اور بہت دور تک ہٹتے چلے جاؤ۔ ان لوگوں کو اپنے لیے عفت و عصمت اور شرم و حیا محبوب نہیں، فحاشی اور شہوت پرستی ہی ان کے پیش نظر ہے۔ یہ تم کو بھی اپنی راہ پر لانا چاہتے ہیں۔ تمہاری عفت و عصمت بھی ان کو کھلتی ہے، اور انہیں یہ گوارا نہیں کہ تم حیا اور شرم کے ساتھ زندگی گزارو۔ تم احکام خداوندی پر مضبوطی سے جمے رہو تاکہ یہ شہوت کے بندے اور خواہشات کے غلام تمہیں اپنے راستے پر نہ ڈالیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تمہارے لیے احکام میں تخفیف فرمائے، یعنی آسان فرمائے۔ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کا ضعف اور انسان کی کمزوری اللہ پاک کو معلوم ہے۔ ان کمزوریوں کا احکام میں لحاظ رکھا ہے، اور ایسے احکام دیے ہیں جو بندے کی قدرت سے باہر نہیں ہیں۔ اول تو نکاح کی نہ صرف اجازت دی بلکہ اس کا حکم دیا، اور 1 سے لے کر 4 بیویوں تک کی اجازت دی، اور عورتوں کے لیے مہر مقرر فرمانے کا حکم دیا تاکہ معاشرے میں عورت کی بھی حیثیت و عزت قائم رہے۔ یہ سب آسانیاں ہیں جن کی انسان کو حاجت ہے۔ احکام نکاح کے علاوہ دوسرے احکام میں بھی آسانیاں رکھی ہیں، اور کوئی حکم ایسا نہیں جس کی تعمیل انسان کے بس سے باہر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔